حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو بڑا رتبہ دیں گے، اسی لیے کہا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، وہ یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے کیونکہ ان کے والد ان سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سازش کی کہ یوسف کو کہیں دور پھینکو تاکہ ہمارے والد کا پیار ہمارے لیے ہو جائے۔ آخر کار انہوں نے والد سے اجازت لی کہ یوسف کو کھیتوں میں لے جائیں گے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹ بولا کہ بھائی کو بھیڑیے نے کھا گیا۔ انہوں نے یوسف کا کرتا خون میں رنگ کر لا دیا۔ کچھ قافلہ والے آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر یعنی ایجپٹ لے گئے۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو غلامی میں بیچ دیا۔ انہیں ایک آدمی نے خریدا جو وہاں کا افسر تھا، العزیز۔ اس نے اپنے بیوی کو کہا اس لڑکے کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز کی بیوی زلیخا ان پر دل ہار بیٹھی۔ اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو قصوروار ثابت کرنے کی کوشش کی مگر ثبوت ایسا نکلا کہ یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا اسی لیے یوسف علیہ السلام بری ہو گئے۔ اس کے باوجود زلیخا نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کا خواب صحیح بیان کیا۔ پھر راجا نے بھی خواب دیکھا، 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری کھیتی اور 7 سوکھی کھیتی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، 7 سال کھیتی ہوگی پھر 7 سال سوکھا پڑے گا، تم زیادہ کھیتی بچو تاکہ سوکھے میں کام آئے۔ راجا یوسف علیہ السلام کی حکمت سے متاثر ہوا اور ان کو جیل سے نکال کر مصر کا وزیر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف نے ان کو پہچانا لیکن اپنی پہچان نہیں کرے۔ انہوں نے کہا اگلی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر آنا۔ جب وہ بنیامین کو لے کر آئے یوسف علیہ السلام نے اپنی چال سے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائی پریشان ہوئے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور فیملی کو مصر بلایا۔ ان کے ماں باپ اور بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ عزت کا سجدہ تھا جو یوسف علیہ السلام کا خواب تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد سے بچو، حسد تباہی لاتا ہے۔ صبر اور تقوی سے کامیابی ملتی ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو عزت دیتا ہے چاہے وہ قید میں ہوں یا دربار میں۔